میری خالہ بے اولاد تھیں اور گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ میں اکثر خالہ کے پاس رہتی تھی۔ جب بھی میں خالہ کے ساتھ سوتی تو آدھی رات کو خالہ کے بیڈ سے آوازیں آتی تھیں۔ میں پوچھتی تو خالہ کہتی تمہارا وہم ہے۔ ایک رات خالہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئیں۔ اس کمرے سے خالہ کی عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تو خالہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بیڈ کے اوپر میرا نام سائمہ تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ خاندان میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس لیے میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سیانے شروع کر دیے۔ بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ماں جہاں بھی جاتی تھی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ جاتی۔ خالہ میری اصلی خالہ نہیں تھیں، بس ہماری پڑوسن تھیں، اسی لیے ہم انہیں خالہ کہتے تھے۔ اس بار ماں 3 دن کے لیے شادی پر جا رہی تھی، مگر میں ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے امی شام کو مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ خالہ ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے شوہر دوسرے شہر میں تھے، کام کرتے تھے۔ کبھی کبھی مہینے بعد گھر واپس آتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ بہت خوش ہوئیں، مجھے گلے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا۔ خالہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ میرے لیے اپنے ہی کمرے میں بستر لگا دے۔ مجھے اس وقت تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ کمرے میں پہلے سے ایک ڈبل بیڈ تھا تو میرے لیے الگ سے بستر لگوانے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن خیر، میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں بڑے گھر میں آ کر بہت خوش تھی، لیکن رات کے ایک پہر اچانک مجھے لگا جیسے خالہ کے بستر سے کوئی آواز آ رہی ہو۔ میں اچانک بہت ڈر گئی۔ ڈر کے میں نے چادر اپنے منہ پر ڈال لی، لیکن وہ آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بچے کی کوئی آواز ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرہ اندھیرے میں تھا۔ میں نے فوراً خالہ کو آواز دی، خالہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں کوئی ہے۔ خالہ نے بہت پیار سے جواب دیا، نہیں بیٹی، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں لائٹ جلا دوں؟ انہوں نے کہا، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، اور بات کو ٹال دیا۔ لیکن جب میں نے کہا کہ میں آ کر تمہارے پاس سو جاؤں، تب خالہ کی آواز میں بہت غصہ آیا۔ وہ بولیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ میں ڈر کے اپنی چادر اوڑھ کر سو گئی، لیکن خالہ کے رویے پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں نے خالہ کا سارا گھر اچھی طرح تلاش کیا، مگر مجھے اپنے اور خالہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیا۔ رات کو خالہ کے بستر پر خالہ کے ساتھ کون تھا؟ سارا دن ایسے ہی گزر گیا، لیکن رات ہوتے ہی خالہ کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ شاید اس بار انہیں میرا آنا پسند نہیں تھا۔ جس عمر میں لڑکیاں گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں، اسی عمر میں گڑیا توڑ دیتی تھی۔ گھر میں بات بات پر ماں سے جھگڑتی تھی، اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں خالہ کے مزاج کی وجہ سے خاموش تھی۔ خالہ ایک تو امیر تھیں، ان کا شوہر اچھا خاصا کماتا تھا۔ مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماں تو مجھے خود یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اب خالہ کے گھر یہ سب باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ رات کو جیسے ہی میں سوئی، مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا خالہ کمرے سے نکل چکی تھیں۔ اب میری نظریں خالہ پر تھیں۔ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر ان کی طرف جانے لگی۔ خالہ کمرے کے پچھلے طرف موجود اسٹور میں جا چکی تھی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب میرے سارے شک حقیقت میں بدلنے لگے۔ میں جلدی سے اسٹور کے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اندر سے خالہ کی عجیب آواز سنی تھی۔ میں جوان تھی، ہر بات سمجھتی تھی۔ اچانک میرے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایسی حرکتیں کرتی ہے؟ مجھے یہ آوازیں واضح سنائی نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خالہ کیا کر رہی تھی۔ خیر، جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کا منظر مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال گیا۔ میں آگے بڑھی۔ خالہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میں نے کہا، خالہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے اس وقت خالہ میری طرف مڑی اور ان کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولیں، خدا کے لیے بیٹی، اس بارے میں کسی کو مت بتانا، ورنہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ خالہ ایسی بات کیوں کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، تم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں یہ سب بہت مجبور ہو کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ میں یہ سب اپنے بچوں کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے۔
اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ پھر خالہ نے اپنی بات سنانی شروع کی۔ کہنے لگی میں شروع سے بہت خوبصورت تھی، میں شادی کے بعد بھی ایسے ہی خوبصورت رہنا چاہتی تھی۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی، بڑا گھر تھا اور میرے شوہر کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جب میں شادی کے بعد حاملہ ہوئی اور مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں اپنے حسن اور جوانی کے نشے میں اتنی گم تھی کہ میرے لیے اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ویسے بھی میں ابھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میری دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً بولی، بچے کو جنم دے کے اپنے اوپر ابھی سے ذمہ داری کیوں ڈال رہی ہو؟ تم ابھی خوبصورت اور جوان ہو، اپنی جوانی کو ضائع کیوں کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا معاملہ ختم کرو، میں تمہیں ایک شخص سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دلائے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے تھوک نکلنے لگا۔ اس نے میرے دل کی بات کی تھی۔ شروع سے میرا یہی خواب تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی کون سا دنیا میں آیا تھا؟ یہ عورت میری رشتہ دار تھی۔ بےتابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو اس بچے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اسی وقت کچھ قیمتی زیورات اٹھائے اور اپنی دوست کے ساتھ چل دی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، لیکن مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر میرا شوہر میری حالت دیکھے بغیر مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو پوری حقیقت سچ سچ بتا دی، کیونکہ میں اب زندگی سے ایک بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔